اسلام کی نظر میں تعلیم کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا حکم نازل کیا ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ نماز روزے کا حکم نہیں دیا گیا، زکوٰۃ اور حج کا حکم نہیں دیا گیا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ سب سے پہلی آیت میں سب سے پہلا حکم جو اللہ نے نازل کیا ہے، فرمایا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی نظر میں پڑھنے کی اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علماء کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے جو ان کو جہلا سے ممتاز کرتا ہے، عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ سبق دینا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ علماء کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے اور ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جن کفار کو قید کیا گیا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑا کہ تم میں سے جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں، تم میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ کوئی مال ان سے نہیں لیا جائے گا، کوئی دولت کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی اور علم کی کیا اہمیت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں سب سے پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد کی تعمیر کی اور مسجد میں ایک چبوترا بنایا، صفہ، جس کے اوپر جہاں رہ کر کے صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے، وہاں پڑھنے والے طلبہ جمع ہوتے تھے جو دن رات وہیں پر قیام فرماتے تھے، وہیں رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ ایک مسجد کی تعمیر کی اور ایک مدرسے کا قیام فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نظر میں مسجد اور مدرسے کی کیا اہمیت ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کی اور اس کے ساتھ ہی مدرسہ قائم فرمایا کہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں علم کی اور اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بہترین حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے جو لوگ علم طلب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جو لوگ پڑھنے اور لکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ ان کے اعزاز و اکرام میں ان کی اہمیت اور حیثیت کو بتاتے ہوئے فرشتے اپنے پروں کو ان کے طالب علموں کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علماء کے لیے دنیا اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب دعا کرتی ہیں، سب رحمت کی دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہاں تک سوراخوں اور بلوں کے اندر موجود چیونٹیاں بھی علماء کے لیے اور اہل علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت تمام لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں موجود چاند کی فضیلت تمام ستاروں اور سیاروں پر ہے۔ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر صاف شفاف آسمان ہو، 14ویں رات کا چاند ہو تو وہ کیسا کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور تمام ستاروں اور سیاروں میں کیسا نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ آسمان میں جس طریقے سے تمام ستاروں اور سیاروں سے چاند نمایاں نظر آتا ہے، اسی طریقے سے علماء ہیں جو تمام مخلوق میں اور تمام لوگوں میں نمایاں اور ممتاز ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے نائب ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ انبیاء یہ دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے ہیں کسی کو، یہ علم کا وارث بناتے ہیں، یہ تقوی کا وارث بناتے ہیں، یہ فضل کا وارث بناتے ہیں۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں علم اور تقوی میں، علم اور عمل کے اعتبار سے۔ تو ان تمام حدیثوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی کیا اہمیت ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور جو اس میں مہارت پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت بقیہ تمام لوگوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمام امت پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اونچے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمام امت پر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا مقام ہے علماء کا اور کیا مقام ہے اہل علم کا۔ تو اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے پڑھنے لکھنے کے اوپر، تعلیم کے اوپر۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی ہی اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ اس کو کر کے دکھایا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مکہ کے اندر نمودار ہوئے، اس وقت قریش کے اندر صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو 40 صحابہ کرام ہیں جو صرف وہی لکھنے کے لیے مامور ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت پورے قریش میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 40 صحابہ کرام ہیں جو قرآن لکھنے کے لیے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا ہے۔ اتنا پروموٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو، لوگوں کو کہا کہ پڑھو، سیکھو، لکھنا سیکھو، دوسری زبانیں سیکھو اور علم کے اندر اپنا اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کرو اور پیدا کرو۔ تو جو علم ہے چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو، ہمیں دنیاوی علوم کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹرز کی بھی، ہمیں ضرورت ہے انجینئرز کی بھی، ہمیں ضرورت ہے پروفیسرز کی بھی، اور ہمیں ضرورت ہے افسروں کی بھی۔ ہم ان سے بیزار نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان سے لا تعلق نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ انسان کو دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ تو اس دنیا کے جو ماہرین ہیں اور اس دنیا میں جو کام آنے والے علوم ہیں اور اس دنیا میں جن چیزوں سے کام حاصل کیا جا سکتا ہے ان تمام لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ تو وہ علوم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ علوم بھی ہمیں پڑھنے چاہیے اپنے بچوں کو، لیکن کم سے کم اتنا ضرور پڑھائیے کہ وہ دین کی بنیادی معلومات حاصل کر لیں۔ اس کے بعد آپ جو چاہے پڑھائیے ان کو، آپ اسکولوں میں ڈالیے، آپ کالجوں میں ڈالیے، لیکن وہاں ڈالنے سے پہلے دین کی بنیادی معلومات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کتنا علم ہے کہ جس سے اسے حلال و حرام کا علم حاصل ہو جائے،
جس سے اسے جائز و ناجائز کا علم حاصل ہو جائے، جس سے اسے پتہ چل جائے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج اور زکوٰۃ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، پڑوسی کون ہے، معاملات کس طریقے سے کرنے چاہیے، خرید و فروخت کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ کو کیسے پہچاننا ہے اور عبادات کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، اس کے بعد آپ اسے کسی بھی لائن میں ڈالیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب میں درجہ 5 تک پڑھائیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مکتب میں درجہ 5 تک پڑھائیں گے تو اس سے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اس سے وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، اس سے یہاں پر وہ تعلیم الاسلام پڑھیں گے تو دین کی بنیادی معلومات کا اور دین کے بنیادی عقائد کا علم ضرور انہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کسی بھی اسکول میں ڈالنے سے پہلے اور کسی بھی کانوینٹ میں ڈالنے سے پہلے اپنے بچوں کو درجہ 5 میں مکتب میں درجہ 5 تک ضرور پڑھائیے، اس کے بعد آپ کسی بھی لائن میں ڈالیے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں ایک عالم اور حافظ ضرور ہونا چاہیے، جو آپ کی دینی رہنمائی کرے، جو آپ کو دینی مسائل بتائے، جو خاندان کے لوگوں تک علم کی روشنی پہنچائے اور ان کے دلوں کو منور کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ تو اس کے لیے اپنے اولاد میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ و عالم بنائیے۔ ابھی میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کے خاندان میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی باپ، کوئی گھر والے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو سب سے بڑی تعلیم جو انہیں نظر آتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کی تعلیم ہے۔ چاہے بچہ حفظ پڑھ پائے چاہے نہ پڑھ پائے، ذہن کا کمزور ہو، بہت کمزور ہو، لیکن وہ اس کو زبردستی حفظ میں داخل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حفظ کرنا اور قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر اتار لینا اور پوری کتاب کو اپنے دل کے اندر بسا لینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کسی معمولی بچے کا کام نہیں ہے۔ جب اس کا حافظہ بہترین ہوگا، وہ بہترین سمجھنے والا ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، تبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن گھر کا جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو لا کر کے مدرسے میں حفظ کے اندر داخل کرا دیتے ہیں اور پھر 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال گزر جاتا ہے اور بیچارے حافظ نہیں ہو پاتے ہیں اور اپنی تعلیم وہیں پر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے۔ اگر آپ پہلے اندازہ کر لیجئے، آپ جانچ لیجئے کہ آپ کا بچہ حفظ پڑھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد داخل کیجئے۔ اور جو بچے حافظ ہو جاتے ہیں ان کو عربی ضرور پڑھائیے، ان کو مولویانہ تعلیم ضرور دیجئے۔ صرف حافظ اگر ہو جائے گا تو اس نے قرآن کو صرف یاد کیا ہے، وہ مسئلہ مسائل کو نہیں جانتا ہے، وہ حدیثیں نہیں جانتا ہے، اس کے پاس فقہ کی تعلیم نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ایک مولوی بنا دیں گے اور ایک عالم بنا دیں گے تو وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، وہ قرآنی تعلیمات کو سمجھے گا، وہ نبوی تعلیمات کو سمجھے گا، قرآن و حدیث میں اس کے اندر مہارت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہوگا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی علماء کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی بنے گا اور خاندان کے لوگوں کو بھی بنائے گا اور دنیا میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا۔ اگر آپ کا بچہ حفظ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو عالم ضرور بنائیے، بغیر عالم بنے ہوئے اس کو نہ چھوڑیے۔ بہت سارے بچے ہیں جو حفظ کے اندر آتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک گھر کا ماحول بہتر نہیں رہے گا، جب تک آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے، تب تک ان کا ذہن نہیں بنے گا۔ اس وجہ سے بچوں کا ذہن بنائیے اور اپنے گھروں کا ماحول بہترین کیجیے۔ آپ کے گھروں کے ماحول سے بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت متاثر ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول اچھا رہے گا تو بچے بھی انشاءاللہ بہتر اور اچھے ماحول میں آ کر کے پلیں گے اور بڑھیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو حافظ بنائیے اپنے بچوں کو، عالم بنائیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ جہاں آپ موجود ہیں، دارالعلوم حسین آباد، پچھلے 72 سالوں سے 1954 میں اس علاقے کے اندر اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جب اس پورے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مکتب نہیں تھا، لوگ بنیادی دینی تعلیم سے محروم تھے، جنازے پڑھنے والے نہیں ملتے تھے اور جانوروں کو صحیح طور پر ذبح کرنے والے لوگ نہیں ملتے تھے۔ اس دور میں قلندر دورہ عارف باللہ حضرت مولانا عبدالحی چشتی نور اللہ مرقدہ نے سوچا اور انہوں نے غور کیا اور یہاں پر اپنی آبائی زمین میں انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا۔ پچھلے 72 سالوں سے یہ ادارہ دین کی خدمت کر رہا ہے، تعلیم کو عام کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر علم دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے۔
یہ حضرت بانی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص تھا کہ پچھلے 72 سالوں سے یہ ادارہ دین کی خدمت میں مشغول ہے، اور آس پاس کے مجھے لگتا ہے کہ 15-20 گاؤں کے بچوں نے یہاں سے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اور آس پاس کے علاقوں کا کوئی گھر شاید ایسا ہوگا کہ جہاں اس کی روشنی نہ پہنچی ہو اور اس کا فیض نہ پہنچا ہو۔ تو یہ مدرسہ ہمارے لیے بڑا بہترین ہمارے لیے بڑا بہتر ہے ہر اعتبار سے۔ اس مدرسے کو مضبوط کیجئے اور یہاں اپنے بچوں کو داخل کیجئے۔ یہاں آپ کو درجہ پنجم تک مکتب کی بھی تعلیم ہے، حفظ کی بھی تعلیم ہے، عربی کی بھی تعلیم ہے، اور نسواں بھی قائم ہے جہاں فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے، جہاں بچیوں کو بہتر ماحول میں، دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں ان کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے قرآن و حدیث، جہاں بچیاں ہر سال 15-20 بچیاں فارغ ہوتی ہیں اور فضیلت کی ڈگری لے کر کے جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی چھت کے اندر ہمیں تمام علوم مل رہے ہیں، تو یہ اس مدرسے کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یہاں اس مدرسے نے 3 نسلوں کی خدمت کی ہے، دادا بھی یہیں سے پڑھا ہوا ہے، بیٹا بھی یہیں سے پڑھا ہوا ہے، پوتے بھی یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، اور شاید اس میں سے کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے گھر میں اس مدرسے کا فیض نہ پہنچا ہو۔ تو اس مدرسے کو مضبوط کیجئے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس کا تعاون بھی آپ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں سب سے بہترین تعاون کسی مدرسے کا اگر ہو سکتا ہے تو وہاں اپنے بچے کا داخلہ ہے، اپنے بچے کا داخلہ کیجئے، انشاءاللہ بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ وہ یہاں سے روانہ ہوگا۔ آج میں جو کچھ بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ اسی مدرسے کا فیض ہے۔ میں نے یہی پڑھا شروع سے لے کر درجہ اطفال سے لے کر کے عربی پنجم تک، جو کچھ میں لکھتا ہوں، جو کچھ میں پڑھتا ہوں، جو کچھ میں دین کا جو تھوڑا بہت کام کرتا ہوں، وہ سب اسی مدرسے کا فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو علم دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علم دین کی اہمیت سمجھ کر کے اپنی نسلوں میں دین کے باقی رکھنے کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔